اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی اس کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ اترانے والا، اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تھوڑی سی اس کی تشریح سن لیجئے۔ یعنی اہل ایمان راحت اور فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر یعنی اجر کا باعث ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، کتاب الزہد، باب المؤمن امرہ کلہ خیر۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 4 پر یہ حدیث موجود ہے، اور بقیہ لمبی تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ سورہ معارج کی آیات نمبر 19 اور 22 میں یہ مضمون انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آدمی پورا کرے، اور موجودہ دنیا میں آدمی کو کبھی راحت دی جاتی ہے اور کبھی مصیبت، مگر یہاں نہ راحت انعام کے طور پر ہے اور نہ مصیبت سزا کے طور پر، دونوں ہی کا مقصد جانچ ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مختلف حالات میں آدمی نے کس قسم کا رد عمل پیش کیا۔ وہ آدمی ناکام ہے جس کا حال یہ ہو کہ جب اس کو خدا کی طرف سے کوئی راحت پہنچے تو فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے، اور جو افراد اس کو اپنے سے کم دکھائی دیں ان کے مقابلے میں وہ اکڑنے لگے۔ اسی طرح وہ شخص بھی ناکام ہے کہ جب اس سے کوئی چیز چھینے اور وہ مصیبت کا شکار ہو تو وہ ناشکری کرنے لگے۔ کسی محرومی کے بعد بھی آدمی کے پاس خدا کی دی ہوئی بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں، مگر آدمی اس کو بھول جاتا ہے اور کھوئی ہوئی چیز کے غم میں ایسا پست ہمت ہوتا ہے گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ اس کے برعکس ایمان میں پورا اترنے والے وہ ہیں جو صابر اور صالح العمل ہوں، یعنی ہر جھٹکے کے باوجود اپنے آپ کو اعتدال پر باقی رکھیں اور وہی کریں
جو خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے انہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان ان عملوں پر اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔